جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان امشا خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل RK20 نیوز. آج موجود ہیں مزدور خان کے گھر. اگر دیکھا جائے تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور مزید بات کریں گے ان سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا جو میل ہے وہ کیسے ہوا، ان کی شادی کیسے ہوئی، ان کی شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہے، اور جو باقی بچے ہیں ان کے ویسے ہی ہیں یا پھر ان میں کوئی فرق ہے. تو انہی سے پوچھیں گے، انہی کی زبانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جی بتائیں، آپ کی شادی کب ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی؟ آپ دونوں کیسے ملے تھے؟ زیادہ تر اس کو سارا کچھ پتہ ہے، آپ ان سے ہی پوچھ رہے تھے. اچھا آپ بتائیں. یہ 1993 میں ہوا تھا جی. اور الحمدللہ زندگی بہت اچھا گزرا ہے، اور اللہ نے 5 بچے دیے، 1 بیٹا ہے، 4 بیٹی ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے. عوام زندہ آباد ہمارا ہیلپ کر رہا ہے، پوتا پوتی ہے اس ٹائم. لیکن دکھ اس بات کا ہے جو یہ کام ہمارا حکومت کا تھا، عوام کا نہیں تھا. کیوں جو یہ حکومت کا کام ہے جو مزدوروں کا ہیلپ کرے، کوئی نوکری دے، کوئی مقرر کرے، تو کم سے کم یہ اس بات پہ کسی نے بھی نہیں سوچا. تو اس بات کو ہم کو بڑا دکھ ہے، اور ہم بازاروں میں پھرتے تو اپنا ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور عوام ہمارا ہیلپ کرتے ہیں. تو بس. تو آپ ملے کیسے تھے دونوں؟ یہ اس کا بھائی جو تھا ہمارے ساتھ 2001 میں اسٹیٹ شو میں تھے، وہ ہمارا بچپن کا دوست بھی ہے. تو ہم وہ پیرا گانے میں کام بھی کیا تھا. پھر اس کے باوجود الحمدللہ اس کے ساتھ دعا سلام اتنا ہو گیا جو آنا جانا ہمارا ایسا ہو گیا ہے. پھر اس کا والد صاحب نے یہ رشتہ ہم کو دیے اس بات کے لیے جو ہمارے کو اپنا خاندان رشتہ نہیں دے رہا تھا، کہتے آپ مزدور ہیں. آپ نے شو وغیرہ بھی کیے ہیں؟ جی ہم نے کیا تھا، بابر راج شو میں کیا تھا، نرما شو کیا تھا. اور نوکری تو ہمیں نہیں مل سکتی نا، تھوڑا ہنسے تھوڑا گھومے نیاچے، اس سے تو کچھ ملے نا. ویسے تو کیا کرے نوکری تو ابھی کوئی بھی نہیں ہمیں دے گا. آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ شکر. 5 صحیح ہیں. تو آپ لوگوں کی شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ یہ 1993 میں، یہ تقریباً 28 سال ہو رہا ہے. 28 سال ہو گئے. کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے آپس میں؟ بس یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر روز جھگڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اگر میاں پیار بیوی ہے، وہی نہیں جس میں جھگڑا نہ ہو. جس کو پیار ہوتے تو لڑائی جھگڑا تو ہوگا. اگر پیار نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جو اچھا کرے یا برا کرے. اور اگر پیار ہوتا ہے تو لازمی بات ہے اس کو برداشت نہیں ہوتے جو یہ اس طرح کیوں کرتا ہے. کیا کہتے ہیں، گاڑی کے 4 ٹائر ہے یہ. اچھا، تو زیادہ لڑائی کون کرتا ہے آپ میں سے؟ ابھی یہ تو پتہ نہیں، میں کہوں گی یہ کرتا ہے یہ کرتی ہے. نہیں ایسے سمجھو کہتے ہیں عورت ہی خراب ہے، میں سمجھوں گی میں ہی خراب ہوں. نہیں وہ بات ایسا نہیں ہے. وہ اصل میں بات یہ ہوتا ہے نا، جو لاڈلا ہوتا ہے نا، کیسے کسی سے کوئی پیار کرتے ہیں تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. کیسے بچی روتا ہے، ضد کرتے ہے وغیرہ وغیرہ. ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے میاں بیوی میں. ہمارا جھگڑا بھائی بہنوں مطلب رشتہ داروں کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا، تو آپ ان کو برداشت کر لیتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے برداشت تو کرنا پڑے گا. کیوں جو آج کل تو اللہ معاف کرے، بے ادبی معاف، عورت ذات جو ہے نا وہ بادشاہ ہوتا ہے. پہلے تو مرد بادشاہ ہوتا تھا، لیکن آج کل عورت بادشاہ اس لیے جو اگر نہ مانے تو بس کام پھر مشکل بن جاتا ہے. پھر مار پڑتی ہے؟ نہیں مار نہیں، لیکن پھر اللہ معاف کرے اگر وہ ناراض ہوتے تو سمجھو پورا دنیا روٹ گیا ہے. نہیں مار پیٹ ہم نہیں کرتے. یہ زیادہ تر غصہ ہو جاتے کر لیتے، لیکن میری بات اس پہ نہیں اوپر ہوتا. تو آپ اس کو مارتے ہیں؟ نہیں پیار محبت میں کبھی ایسے کروں تب بھی اس کو ایسے زور سے مجھے مارتا ہے. کیا کیا تم نے؟ کبھی نہیں. اس کو تو میں ایسے بھی نہیں کر سکتی. تو آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہاں پہ، مطلب کہ پیچھے سے آپ کہاں پہ ہیں، گاؤں وغیرہ؟ یہ سوات مدین کا ہے اور میں مردان کا. یہ سوات کی ہیں؟ جی سر. اور آپ مردان کی؟ جی. تو آپ کے ماں پاپا مطلب کہ امی ابو وغیرہ، آپ کی فیملی وغیرہ کہاں پہ؟ وہ تو پہلے محمد ایجنسی سے آیا ادھر، تو ادھر ابھی رہائش زندگی گزار رہے تھے. والد والدہ جو تھا وہ فوت ہو گئے، بھائی لوگ وکرا ہو گئے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک بائک پہ ہیں جو میاں بیوی ہیں، آپ لوگ لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرتے ہیں، وہ کیسے سفر جاتا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، ہم یہ پچھلی دفعہ لاہور سے مدین، سوات مدین تک گیا تھا. واپس آیا تقریباً 2 دن ہو گئے. مزے تھے، مزے ہی مزے. کیونکہ ہر کوئی اتنا پیار ہم سے، آگے گاڑی کڑی ہو کے پیپسی بھی دیتا تھا. جدھر رک جاتے تھے وہ خود بخود آتے تھے، کیا کھانا ہے، کیا ہے یہ. اور میں کیا بتاؤں، پیٹرول ہمارا فری. جدھر بھی اپنی گاڑی روک دی تو کوئی اور پیٹرول ڈالتا تھا، یا پیٹرول والا کہتا تھا جاؤ عیش کرو. تو اللہ کا شکر ہے بہت اس پیار کا جو ہمیں
عوام دے رہی ہے. تو آپ لوگ ٹک ٹاک بھی کرتے ہیں, ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں, وہاں سے آپ کو کیا فیم ملتا ہے؟ یہ تو پیار ملتا ہے بس. عوام کا تو پیار ملتے ہے, لیکن جب ہم شروع کر رہا تھا جو وہ کرتا بھی ہے تو بول رہا تھا جو بھائی آپ نوکری جو ادھر سے نہیں مل رہا ہے تو یہ ٹک ٹاک شروع کرو, اس سے آپ کو تنخواہ ملے گا, آپ کو گاڑی ملے گی, آپ کو اچھا خاصا زندگی صحیح چینج ہو جائے گا. لیکن ہم نے وہ بھی شروع کی ہے, لیکن ابھی تک ٹک ٹاک والے نے بھی ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیا, نہ کوئی بلایا, نہ کوئی عوام نے ساتھ. تو دیے نا, ٹک ٹاک کی وجہ سے عوام نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے, بہت, کیونکہ ہر چیز کھانا پینا. میرا یہ مطلب ہے نا, یہ تو بات اس کا صحیح ہے, عوام زندہ باد, ہمیشہ مسلموں نے ہمارا ساتھ دیا اور پیار دیے, لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے ٹک ٹاک اسٹارٹ کی ہے اور کس ضرورت کے لیے, تو ٹک ٹاک والے نے ابھی تک ہمارا کوئی ہیلپ نہیں کی ہے, کوئی ساتھ نہیں دیے. اس سے ہمارا گیلا ہے, کیوں جو ہم حقدار یا ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ خود فیصلہ کریں, آپ خود جج بن جائے. ٹھیک ہے, ہم تو اور کوئی کام نہیں کر سکتے, یہ بھی دنیا کو خوش کر رہے, ورنہ ہم کو اچھا بھی نہیں لگ رہا اس بات کے, لیکن عوام کے لیے اور اپنا ضرورت کے لیے اور مجبوری کی وجہ سے ہم ٹک ٹاک پہ نکلا ہے. کیوں بہت سارے میسیج ایسے ہمیں ٹک ٹاک پہ آتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کرے تھے کہ اس کا جواب میرے ساتھ نہیں ہوتا. جواب ہوتا بھی ہے, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس بری بات کا میں جواب بھی دوں. اچھا, کچھ غلط بات بھی کر دیتے ہیں کمنٹ میں؟ بہت سارے, مطلب پٹھان ہے نا, اور پھر کہتے ہیں گھر میں بیٹھو, تو اس کو تو یہ پتہ نہیں گھر میں کیسے بیٹھیں. آج سے 2 مہینے پہلے ادھر ونڈالے میں بیٹھا تھا, وہ آج کل منگنوں والوں کو پکڑتے ہیں نا, تو ادھر جو اللہ معاف کرے, یہ جو جگہ جگہ پہ مولویوں کو بٹایا, اٹیچ موبائل 50-50 ہزار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہ بولتا ہے صدقہ دیو, صدقہ بلاؤ کو دور کرتا ہے, وہ منگنا نہیں ہے. ہاں, ٹھیک ٹاک آدمی کو بول, وہ کرسی میں بٹھایا ہوتا ہے, چھتری لگا ہوتا ہے, ہر چوک میں بیٹھا ہوا ہے, ہاں, اس کو مانگنے کا کیا ضرورت ہے؟ اس کے اوپر خیرات زکوٰۃ یہ ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ رحیم کریم نے قرآن میں 144 مرتبہ میں فرمایا, جو یہ معذوروں کو, بیواؤں کو اور مسکینوں کا حق ہے, اور ہم کو بولتے آپ مزدوری کرو, تو یہ میں نے کی ہے, بھائی ہمارے کو نوکری دیو, کہ دیو نا, آپ نوکری دیو, ہم کیا ابھی تو چاپڑا اٹھا نہیں سکتے, نہ لے جا سکتے. ہاں, ایک جگہ میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر بھی وہ چیز اتارنا ہمارے لیے مشکل ہے. میٹر والے دفتر میں نے درخواست دی ہے, مجھے نوکری دو. جدھر بھی یہ خاص جو دفتر ہوتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بس آواز دینا پڑتا ہے, جو آواز تو ہم دے سکتے ہیں نا, تو مجھے نہیں ملی. تو کہنے بہن, کیوں جو نہ کچھ مقرر کر رہا ہے, نہ کوئی نوکری دیتے, تو مانگنا تو پھر یہ عوام ہمارا ہیلپ کرتے, تو حکومت کو اس کو کیا تکلیف ہے. اور خاص کر میں عمران خان کو بولتا ہوں, جو عمران خان آپ اتنا بڑے باتیں کر رہے ہو, پہلے تو اس عوام کو, پہلے معذوروں کو سوچو, پھر عوام کو سوچو. جو لوٹ مار تم نے کر دیے وہ تو تم نے کر دیے, ٹھیک ہے, اپنے ملک کے لیے کیا ہے, اس عوام کے لیے کیا ہے, اس کو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارا بھی ساتھ تو دو نا. اس میں ایسے لوگ ہیں جو بیوہ ہے, اس کی ساری بچی ہے, وہ کیا کرے گا. آپ پڑھے ہیں؟ میں تقریباً 2 کی 3 کلاس پڑھی ہوں, وہ بھی قرآن پاک وغیرہ. وہ کسی سے پڑھی نہیں ہوں, لیکن جب بیٹھ جاتی ہوں تو پڑھ لیتی ہوں. اچھا جی, کہ خود پڑھی ہیں؟ بس زیادہ تر مطلب اسی کلاسوں سے, پھر ادھر ادھر کبھی کسی سہیلی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے گئی, کبھی کسی کے ساتھ, کیونکہ ہم بنجاروں جیسے ہیں نا, پھرتے رہتے ہیں, تو اس سے سبق آزاد پنچھی. ہاں, بس ایسے ہی سمجھو. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ بہتر جانتے ہیں, میں اللہ سے راضی ہوں, عوام سے بھی راضی ہوں, لیکن حکومت سے اور ٹک ٹاک والوں سے میں ناراض ہوں, جو اس لوگوں نے ہمارا کوئی ہیلپ نہیں کی ہے. مطلب ہمیں نوکری اس وجہ سے نہیں ملتی کہ ہمارے ہاتھ پیر نہیں ہے نا. تو ابھی میری بیٹیاں بڑی ہے, میرے داماد ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کو تو ملے نا. آپ نے اپنے بچے سارے بچ کے شادی کر دی ہیں, سب کے بچوں؟ بس ہاں جی, چھوٹی بیٹی ایک رہ گئی ہے, باقی سب بچوں کی شادی کر دی. تو بچے آپ کے 5 ٹھیک ہیں نا؟ شکر الحمدللہ جی. تو آپ اب کیا چاہتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ میرے بچے خوش ہو. ہمیں تو پیسوں کے احساس نہیں ہو, کیونکہ ہر کسی کے گھر پہ کھایا پیا, بس پیٹ بھر لیا, لیکن ہمارے بچے صحیح ہے, اس کے ہاتھ پیر ہے, لیکن وہ غریب ہے, اس کی مدد میری مدد ہے. جی, جب میرے اوپر پولیس والے نے ہاتھ رکھا ہے نا, اور میرے کو جب اٹھا رہے تھے نا, تو یقین کرو میرے جسم سے زمین نکل گئی ہے, اور دکھ ہو گیا جو یار یہ کس جرم میں ہم کو پکڑ رہے ہیں اور ہم کو لے جا رہے ہیں. اور لوگوں کو بھی لے کے گئے تھا, پکڑ لیا تھا, کسی سے 1000 روپے لیا, کسی سے جو جیب میں تھا اسے لے لیے تو چھوڑ دیے.
कब आपको पकड़ा पुलिस? ये तकरीबन 3 महीने पहले बंडाला बाज़ार के मुंह में, फिर वो बेकरी वाला सारे आ गया तो उसको तरले कर करके आप क्या कर रहे थे? मैं मांग रहे थे और क्या कर रहे थे बहन, बस ये हमारा ज़िंदगी है और कोई काम तो कर नहीं सकते। लंडे का सामान लगाया था, सारा दिन बैठते बैठते मक्खियाँ उठाते थे, शाम तक 200-300 रुपए का सामान नहीं बिकता था और 200-300 तो सारे भी लाऊं तो घर नहीं चलते। बिठाता है, लेकिन हुकूमत हमारे लिए ऐसे बनी हुई है कि हम कि इस दुनिया ये जन्नत है, ये हमारे लिए ये दुनिया जन्नत है कि उसकी वो दुनिया कैसी होगी, ये जन्नत है। लेकिन पता नहीं ऐसे लोग हैं कि वो हमें जीने ही नहीं देते। तो आप में से बाइक कौन चलाता है, मतलब कि लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र कौन करता है? मैं ही करता हूँ जी, मैं चलाता हूँ और थोड़ा बहुत इसको भी दे देता हूँ। मैं कहा चलो ट्राई कर। आप भी चलाती हैं जी बाइक? जी जी, मतलब कि मिल के चलाते हैं, मिल के ज़िंदगी अपनी जो है गुजार। बस क्या करें बहन, जब मजबूरी होते है तो एक हाथ से तो एक काम नहीं होते है ना, जब दोनों हाथ लग जाए ना तो फिर इंसान का सिटिंग हो जाता है। हमारा पीछे ना करे कि आप इधर मांगते हैं, बस फिर हमारे पास इतना सारा पैसा, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। तो जी नाज़रीन, आपने देखा इनकी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल गुजरी है और ये किसी तरह भी किसी से इनको कोई गिला नहीं है, बल्कि इस हालत में भी अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इनकी सिर्फ हुक्मरानों से थोड़ी सी है इनकी कि हमें हमारी मदद की जाए, हमें पे दी जाए, मंथली पे क्यों ना दी जाए, और जो हमारे है मंथली जो है घर का सर्कस आराम से चल सके, किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। अगर हम हाथ फैलाने के लिए जाते हैं तो पुलिस जो है वो हमें मांगने नहीं देती, तो इसलिए हम चाहते हैं हमें घर बैठे ही चीज़ें सामान आए। और ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं ये मिलकर जो है लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र तय करते हैं, और साथ में अगर इनको देखा जाए तो इनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो बच्चे माशाल्लाह शादीशुदा हैं। तो आपने इनको देखा। मज़ीद हम आपको इनकी जो बाइक है, बाइक चलाते हुए भी हम आपको दिखाएंगे और ये कैसे चलाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और इनके टिकटॉक वीडियोस भी दिखाएंगे। तो उनको लाइक करना, फॉलो करना, और इनकी जो है इनकी मदद भी कीजिए, माली मदद कीजिए, और इनको जो है इनको फेम भी दीजिए, ताकि ये जो है अपनी ज़िंदगी है, ये जिस ज़िंदगी से मायूस हैं उससे ये मायूस ना हो, ये अपनी मज़ीद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। वो गाड़ी है जिस पे ये सफ़र करते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं बल्कि ये बहुत से मुख्तलिफ शहरों का जो इसी पर सफ़र करते हैं, ये इनकी जो है सफ़र वाली गाड़ी है। रेस है और ब्रेक है, ब्रेक है बस। तो हम तो शुक्रगुजार हैं अपने अल्लाह से, लेकिन हुकूमत से नाराज़ है, बग़ैर नवाज शरीफ साहब से, जो उसने 2 दफ़ा हमारा बात को इमरान को बोलो कि इतने कुछ दे दे कि ये शीशे वगैरह लगा ले, थोड़ा ये एजी हो जाए, थोड़ा मशहूर और हो जाए इमरान खान। और मियाँ साहब जो था 2 दफ़ा उसने हमारा बात को मतलब मंजूर करवाया, लेकिन अब्दुल करीम साहब जो पैसे वो मुकर्रर करता था तो वो हमको नहीं देता था, वो पता नहीं ख़ुद ले लेता जो करता था, लेकिन हमको नहीं देता। 4,65,300 रुपये एक बार मंजूर करवाया, उसमें हमको 50,000 मिला है, अब्दुल करीम ने दिया, कहते और नहीं मिलेगा। वो भी हमजा शरीफ साहब ने 50,000 का चेक दिया है, वो हमको दिए, लेकिन वो 4,65,000 नहीं दिए। तो ये कहूँगी कि जितने भी अमीर लोग हो ना, मुझे इतने सारे पैसे, इतना सहूलत देना कि मैं बस ऐश ही ऐश और मज़े मज़े करूँ बस। चले ठीक है, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।